بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے دنوں میں جو وبا چل رہی ہے کورونا، اس بیماری سے الحمدللہ شفا یاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، اور خاص طور پر اس میں ہمارے علماء، مشائخ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے دوست احباب، ہمارے وہ متعلقین جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی دعاؤں کا بھی بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی دعا کو سنا اور الحمدللہ اس تکلیف دہ اور بڑی صبر آزما مصیبت سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ شروع میں تو بخار وغیرہ کی تکلیف تھی، اس لیے مرض کا احساس نہیں ہو سکا، لیکن آگے چل کر جب سانس وغیرہ کی تکلیف شروع ہوئی تو ہمارے محسن کرم فرما مفتی محمد اسماعیل صاحب نے اور اسی طرح دیگر احباب نے بہت فکر مندی کے ساتھ، جس میں خاص طور پر جمعیت کے ذمہ دار حاجی محمد مکی صاحب اور شفیق بھائی انٹیگریشن اور ہمارے برادر نسبتی سہیل عبدالکریم اور ہمارے بھائی وغیرہ، ان لوگوں نے بہت زیادہ مجھے سمجھایا پہلے باقاعدہ کہ آپ کا مرض جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوگا جو باضابطہ وہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہاسپٹل کے اندر جس وقت داخل کیا گیا تو اس وقت حالت بڑی ناگفتہ بھی تھی، اور جو ہے ایسی حالت تھی کہ میں زمین پر پیر بھی نہیں رکھ سکتا تھا، دونوں طرف نیمونیا بتلایا گیا۔ تو اس اعتبار سے ہاسپٹل کے عملے نے علاج شروع کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر شفا دی، اور 8 دن علاج کے بعد پھر 10 دن کوارنٹائن کے لیے منصورہ کے اندر ہم کو رکھا گیا۔ لیکن ایک اہم بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں اور ضروری بھی سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سول ہاسپٹل کے اندر ایڈمیشن کا جو تجربہ تھا وہ اور منصورہ کے اندر کوارنٹائن کے لیے جو یہ تھا، دونوں جگہ بنیادی فرق بہت بڑا معلوم ہوا۔ کوشش تو ڈاکٹر، نرس اور وارڈ بوائے جو لوگ تھے وہ سب عملہ ہر ایک اپنے اپنے طور پر کوشش میں لگا تھا۔ سول ہاسپٹل کے اندر واضح طور پر میں نے فعالیت محسوس کیا، نہ صرف میں نے بلکہ ہمارے ساتھ دیگر اور بھی جو مریض تھے ان لوگوں نے محسوس کیا کہ سول ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسیں ہیں، جو وارڈ بوائے ہیں، وہ مریضوں کا بہت اچھا خیال رکھتے ہیں، اور WHO کی ہدایات کے مطابق ان لوگوں نے ہمارا علاج گویا کہ کیا، اور ہم ان سے باضابطہ پوچھتے بھی رہے۔ صبح میں بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ دودھ جس کے اندر ہلدی اور دیگر کچھ چیزیں ملی ہوئی ہوتی تھی وہ، اور بوائل انڈا، یہ ضروری سمجھتے تھے، اور ہر مریض کو کہتے تھے کہ یہ تمہارا علاج ہے، تم اس کو پیو۔ اسی طرح شام کے وقت بھی یہ دیتے تھے، کھانا وغیرہ بھی بہت اہتمام سے اور کھانے کے لیے کہتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مریض کرا رہا ہے، کوئی مریض آواز دے رہا ہے تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اس کے پاس آتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے اس کو کیا تکلیف ہے، کوئی دوا مانگتا تو دوا دیتے تھے، بلکہ دوا اگر وقت پر استعمال نہیں کی گئی تو مریض کو بہت سخت سست بھی کہتے تھے اور بہت زیادہ اس کی فکر کرتے تھے۔ اور اسی طرح جس روم میں ہم لوگوں کو رکھا گیا تھا وہ دن بھر میں 3-4 مرتبہ سینیٹائز کرتے تھے، اور ہم لوگوں خود بھی سینیٹائز کرتے تھے۔ اسی طرح بیت الخلا وغیرہ دیگر جو چیزیں تھیں اس کی بہت فکر بھی کرتے تھے، اس کی صاف صفائی رکھتے تھے۔ بہرحال ہمارے جو تجربے کے اعتبار سے سول ہاسپٹل کا عملہ جو ہے اس نے بہت قابل تعریف کام کیا، اور اس کے بعد جو ہمارا ڈسچارج کا وقت آیا اور منصورہ کے اندر کوارنٹائن ہم لوگ ہوئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں کوئی عملہ، ہم لوگوں کو تو پہلے ایسا سمجھ میں آتا تھا کہ شاید وہاں کوئی عملہ ہی نہیں ہے۔ شام کے وقت کچھ 1-2 نرسیں آئی اور ان لوگوں نے آ کر کے ہمارے کمرے کے باہر ہی رہ کر کے آواز لگائی کہ وہاں دوا رکھی ہوئی ہے اور وہاں سے دوا اپنی اٹھا لے۔ ہم لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگی، اس لیے کہ ہم نے تو وہاں دیکھا تھا کہ باقاعدہ مریض کے پاس آ کر ڈاکٹر، نرسیں وغیرہ سب حال احوال پوچھتی ہے۔ بہرحال صورتحال وہاں پر مختلف رہی۔ آخر کے 2-3 دن میں کچھ ہم لوگوں کے کچھ کہنے پر، مفتی صاحب وغیرہ اور دیگر لوگوں کے توجہ دلانے پر، جو ڈاکٹرز باہر سے آئے اور نرسیں وغیرہ، وارڈ بوائے سب باہر کا عملہ متعین ہوا، ان لوگوں نے کچھ جو ہے وہاں فکر شروع کی اور باقاعدہ وہاں یہ تمام کام ہوئے۔ اور ایک قابل ذکر بات اس میں یہ بھی رہی کہ
منصورہ کے اندر کوارنٹائن کے دوران جو ہے وہاں کھانا وغیرہ کا جو نظم تھا وہ جمعیت العلماء کے کارکنان بڑے اچھے انداز سے انجام دے رہے تھے. یہاں تک کہ وہاں جو ایک ایڈمٹ ڈاکٹر تھے انہوں نے بہت سارے لوگوں کے درمیان میں بالکل برملا کہا کہ اگر یہ جمعیت العلماء کی جانب سے جو کھانے کا انتظام ہے وہ نہ ہو تو لوگ بھوکے مر جائیں. تو بہرحال یہ ہمیں بالکل فرق واضح طور پر سمجھ میں آیا. اور بھی ہاسپٹلوں کے اندر کورونا وغیرہ کا علاج ہو رہا ہوگا اور دیگر ساتھیوں سے بھی معلوم ہوا. سب لوگوں نے جب سول ہاسپٹل کی کارکردگی ہم لوگوں سے سنی تو سب لوگوں نے یہی کہا کہ واقعی جو ہے یہ سرکاری ہاسپٹل بھی اور وہاں کے عملے نے قابل تعریف کام کیا ہے. اس سلسلے میں ایک واضح بات بالکل صاف ستھرے انداز میں یہ کہنا چاہوں گا، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کہ پچھلے دنوں جو مطالبہ کیا گیا تھا شہر کے سرکردہ افراد اور خاص طور پر مفتی صاحب کی جانب سے کہ کورونا کا علاج جو ہے وہ یعنی کورونا سینٹر جو بنایا جائے وہ بھی سول ہاسپٹل کو بنایا جانا چاہیے. تو اس موقع کی اس مطالبے پر ہم کو بہت خوشی ہوئی جو لوگ وہاں سے صحت یاب ہو کر کے واپس لوٹے ہیں کہ واقعی حق بجانی مطالبہ ہے. اور یہ اس کے اندر کوئی سیاست وغیرہ تو ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن تجربہ جو ہوا اس اعتبار سے ان کا مطالبہ بہت اچھا ہے. وہاں پر بہتر سے بہتر علاج ہوا. اس کے علاوہ دیگر جگہ کی جو خبریں ہوئی ہے تو اس اعتبار سے تو سول ہاسپٹل ہم لوگوں کو بہت زیادہ غنیمت معلوم ہوا. بہرحال یہ تکلیف کے دن تھے. جن لوگوں کو پتہ چلا، شہر کے لوگوں نے، بیرون شہر کے لوگوں نے بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا اور ہمارے لیے بڑی دعائیں کی. بعض جگہوں کے تعلق سے معلوم ہوا کہ مسلسل روزانہ دعائیں ہوتی تھی اور ان دعاؤں کے اندر نام لے کر لوگوں نے دعائیں کی. خاص طور پر ہمارے شیخ و مرشد حضرت اقدس مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم مفتی جنید صاحب سے رابطے میں رہ کر کے خیریت پوچھتے رہے. اور جب رپورٹ آئی اور نگیٹو رپورٹ آئی تو حضرت نے بڑی خوشی کا اظہار بھی فرمایا. اسی طرح ہمارے استاد محترم مفتی عباس صاحب، پتہ چلا کہ روزانہ جو تراویح ہوتی تھی جو مدرسے کے اندر 2-4 لوگ پڑھتے تھے اس کے اندر حضرت دعا فرماتے تھے. وہ آن لائن بھی رہتی تھی، بیرون ملک کے لوگ بھی اس میں شریک ہوتے تھے تو اس پہ انہوں نے بھی دعائیں کی. اسی طرح ہمارے دیگر اساتذہ کرام اور ہمارے شہر کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پر جمعیت کے کارکنان ہماری بہت فکریں کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے. سب کے بارے میں سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اور محبتوں کا، عنایتوں کا اور جو اتنی زیادہ اپنائیت کا اظہار شہر کے لوگوں نے، بیرون شہر کے لوگوں نے کیا، اللہ تعالیٰ اپنی شایان نشان ان کو بدلہ عطا فرمائے. اور اخیر میں شہریان سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے اور اپنے دوستوں سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اس بیماری کا علاج اور اس طرح ہر وبائی بیماری کا علاج یہ احتیاط اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بچا کر رکھنا اور تنہائی میں رہنا ہے. قرون اولیٰ سے یہ بات ثابت ہے. طبقات ابن سعد کے اندر بہت ساری روایات اس طرح کی موجود ہے کہ اس زمانے کے اندر تعاون وغیرہ ہوتا تھا تو تابعین اور دیگر جو لوگ ہیں وہ یہی علاج بتلاتے تھے کہ میل جول سے بچیں، آپسی ملاپ سے بچیں اور زیادہ تر گھروں کے اندر رہیں، تنہا رہیں. اور آج بھی ایسے حالات میں جب کہ لاک ڈاؤن کو جو ہے 1.5-2 مہینہ ہو چکا ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے، تو پوری دنیا کے مشائخ، اولیاء کرام اور بڑے علماء جو ہیں وہ ہوم کوارنٹائن ہیں. اور بہت سارے ہمارے علماء اور مشائخ تو وہ ہیں کہ جو اپنے گھر سے 2 مہینہ ہو گیا نکلے بھی نہیں ہیں. تو اس کو کوئی جو ہے سازش اور کوئی کسی چیز کا بھی نام اس کو دے دیں، لیکن ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے اور خود ہمارا بھی تجربہ یہی ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاط سے بچنا یہ اس کا سب سے بہتر علاج ہے.